بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی دنیا بہت گہری اور دل کی دنیا اس سے بھی گہری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے نماز کی، مستقل مزاجی کی، ہمارے دل کو نورانی کر دے، ہمیں تسبیح کی، تلاوت کی اور تہجد کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ معابزہ جنت کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معابزہ جنت کے معزز ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے کہ ہر دن کو جمعہ مبارک سمجھا کریں، ہر دن کا اہتمام ایسے کیا کریں جیسے جمعہ مبارک کا کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھا کریں، بہت زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت فضیلت ہے درود پاک کی، تو ضرور اہتمام کیا کریں۔ آپ سب سے التماس ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں، ان کی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ آج میں آپ کو ایسے کلمات بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایسے کلمات جس کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اور وہ کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکراتا واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے، صبح شام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر نے کہا کہ میں نے جب آپ سے یہ بات سنی، اس کے بعد سے ان کلمات کو بھی کبھی ترک نہیں کیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز میں یہ کلمات ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو کون بد نصیب ہے ایسا جو ہم میں سے نہیں چاہے گا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب چاہیں گے۔ کلمات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ میں کتنا شوق ہے، کتنی محبت ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آسمان کے دروازے کھلیں، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے قبول و منظور فرمائے، اللہ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارے، اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرمائے۔ جس کے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو کیا وہ ان تمام رحمتوں سے، نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک اس پر کرم کرتے ہیں تو دروازے کھلتے ہیں۔ تو آپ سب نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اس کو وظیفہ سمجھنا ہے، اور اس کو ضرور معمول بنا لینا ہے، تاکہ ہم سب پر آسمان کے دروازے کھلیں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہم پر رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔